الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اور میرے نوجوان بھائیوں، اس سے قبل بھی قرآن کریم کی یہ آیت میں نے آپ حضرات کے روبرو پڑھی تھی اور اس پر کچھ تبصرہ فرمایا تھا، اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے تاکہ بات جو ہے ہمارے سامنے اچھی طرح واضح اور کھل سکے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب ہو سکے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بدگمانی نہ کرو، چونکہ بدگمانی ایک برا عمل ہے، ایک گناہ کی بات ہے۔ کیسے گناہ کی بات ہے؟ چونکہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اس کے بارے میں برے خیالات اپنے دل کے اندر ڈال لیتا ہے اور وسوسے پیدا کر لیتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر میرے عزیزوں اس کا پورے معاشرے پر فرق پڑتا ہے اور اس کی پوری زندگی پر فرق پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ نے کسی کے بارے میں گمان کر لیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو آپ جب بھی زندگی میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے، کوئی بھی اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ پیش آئے گا، اگر آپ کو اس سے کوئی کام کرانا ہے تب بھی، یا آپ کا اس کے پاس کوئی کام ہے تب بھی، آپ کو اس سے کچھ لینا ہے تب بھی، آپ کو کچھ اس کو دینا ہے تب بھی، چونکہ آپ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے وہ اسی انداز پر اور اسی نہج پر کریں گے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اور پھر معاملات میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اگر کچھ دینا چاہیں گے تو وہ بہت کھینچ کر دیں گے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، بہت کھینچ کر دیں گے۔ اگر اس سے کچھ لینے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ چاہیں گے اس کی کھال ہی اتار لوں۔ کیا چاہیں گے؟ کہ اس کی کھال ہی اتار لوں۔ اور یہ بدگمانی ہمارے اندر پیدا کیوں ہوتی ہے؟ بدگمانی پیدا اس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی خود کو دوسرے سے اچھا تصور کرتا ہے، جب آدمی خود کو دوسرے سے اچھا تصور کرنے لگتا ہے، جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سامنے والا آدمی ایسا ہے ویسا ہے اور میں بہت اچھا ہوں، پھر کیا ہوگا کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں۔ پھر آدمی یہ سمجھے گا کہ یار اس کے اندر 70 عیب ہے لیکن تو عیبوں سے پاک ہے، تجھ سے بڑا تو فنٹر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تجھ سے بڑا ولی تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور حالانکہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا، دوسرے کے بارے میں برے خیالات پیدا کرنا، یہ خود ایک گناہ کر رہا ہے، خود ایک گناہ کی بات ہے، خود اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، خود نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں سوچنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچنا، کسی کے بارے میں گمان کرنا، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات یہی ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے یار وہ صحیح آدمی ہو، آپ نے اس کے بارے میں غلط گمان کر لیا تو ہو گیا نہیں آپ کی جھوٹا۔ جب تک آپ کے پاس ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ یہ بات نہ پہنچ جائے کہ ہاں یہ آدمی، اس آدمی کے اندر یہ عیب ہے،
تب تک اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور عیب تو بلکہ جب آپ کے پاس پہنچ جائے جب بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا، بالکل پکی خبر آپ کے پاس پہنچ گئی کہ ہاں بھائی فلاں بندے کے پاس یہ عیب ہے، یہ چرسی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، یہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، یہ زنا کاری کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت، آپ کے پاس اس کے 70 عیب پہنچ گئے، تب بھی حدیث نے یہ اجازت نہیں دی اور قرآن نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے عیبوں کو بیان کرو ہیں. لیکن آج ہمارا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بات دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ پہنچی نہیں اور ہم نے اس کے عیبوں کو بیان کرنا خالی اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی کہ یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے، اور بس پھیلانی شروع. اور پھر کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس تجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. بھائی گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھ رہے، کیا سمجھ رہے کہ تجھ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کہ آدمی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہے کہ تجھ سے بڑا متقی تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرا تقویٰ تو کہیں گیا ہی نہیں. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ بھائی ایک عورت تھی، بیوی تمیزہ، نام کوئی بھی رکھ لو، کوئی بھی، بیوی تمیزہ نام کی ایک عورت تھی. وہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی. تو مولوی صاحب ایک دن اس کے گھر گئے، کہنے لگے آپ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھنے کے اتنے فائدے، اتنے فائدے، اتنے فائدے، خوب سارے فضائل مولوی صاحب نے بیان کیے ان کے سامنے. وہ کہنے لگی کہ مولوی صاحب میں نماز تو پڑھ لوں لیکن ایک دقت ہے. کہ کیا؟ کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا. مولوی صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، وضو کرنے کا میں سکھا دیتا ہوں تمہیں. مولوی صاحب نے اس کو وضو سکھا دیا، وضو کرا دیا. اب مولوی صاحب کو کہیں جانا پڑ گیا سفر میں. سفر سے آئے 2-3 مہینے بعد، 2-3 مہینے بعد سفر سے مولوی صاحب آئے تو ان کو یاد آ کہ وہ ہو یار، وہ بیوی تمیزہ تھی یار، ان سے تو بھی تو پتہ کیا جائے وہ نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی. تو ملے ان سے، کہنے لگے ہاں جی نماز پڑھ رہی ہے؟ کہ جی ہاں پابندی کے ساتھ چل رہی ہے 5 ٹائم کی. کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کہ اور وضو؟ کہ وضو تو آپ کرانے چلے گئے تھے بس. تو وہی بیوی تمیزہ والا وضو ہے ہمارا. جیسے ان کا وضو اب تک 2-3 مہینے ہو گئے اب تک نہیں ٹوٹا، ایسے ہی ہم کتنے ہی اپنے گناہ کرتے رہیں، کتنے ہی دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے رہیں، کتنی ہی بدگمانیاں کرتے رہیں، ہمارا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. ہم پھر بھی ولی کے ولی ہیں. اور دوسرا آدمی صاف ستھرا ہونے کے باوجود بھی وہ بالکل گندا ہماری نظر میں، وہ بالکل گندا. تو بتاؤ بھائی کیسا تقویٰ ہے ہمارا، کیسے ولی ہیں ہم؟ ہے نا ماشاءاللہ خوب اچھے ولی. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے رکھے بھائی. اور اسی آیت کے اندر دوسرا جملہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ دوسرے کی ٹوہ میں بھی مطلب ہو، کسی کے پرائیویسی میں، پرائیویٹ باتوں میں بھی گھسنے کی کوشش مت کرو، کسی کے راز جو ہے وہ چننے کی کوشش مت کرو، ان کو سننے کی کوشش مت کرو. کسی کے راز میں گھسنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. آج سب سے بڑا راز کیا ہے بھائی؟ موبائل انسان کا. کوئی بھی موبائل مانگے گا بھائی ذرا کچھ کام ہے مجھے کال کرنے. اب کیا کرے گا؟ ہاتھ میں موبائل لیتے ہی کال بعد میں کرے گا، پہلے کیا کرے گا؟ اس کے میسیج چیک کرے گا، واٹس ایپ میں گھس جائے گا فوراً، ان باکس میں جائے گا فوراً کہ دیکھو کہاں کہاں اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، کہاں کہاں بات کر رہا ہے فوراً. تو سمجھ لیجیے کہ یہ آدمی 2 نمبر 1 نمبر آدمی نہیں ہے. جو آدمی موبائل کی پرائیویسی میں گھس رہا ہے انسان کی، وہ بھی 2 نمبر آدمی ہے، 1 نمبر آدمی نہیں ہے. بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اپنے بچوں کی پرائیویسی میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے اور اس نے اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے، رضائی اوڑھ رکھی ہے اور وہ اندر موبائل چلا رہا ہے، تو آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی کھٹ جیسی رضائی اٹھا دیں اور اس کے موبائل میں دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ بالکل باپ کو بھی اجازت نہیں، باپ کو بھی اجازت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، جب باپ کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ٹوہ لگا سکے، اس کو چھپ کر اس کے راز دیکھنے کی کوشش کر سکے، تو یہ کہاں درست ہوگا کہ میرا چاچا کیا کر رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، میرا امام صاحب کیا کر رہا ہے؟ یہ اجازت ہوگی بھائی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. ہاں اتنی اجازت ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہی مسئلہ ہے، اگر کہیں آپ کیمرہ لگا رہے ہیں، CCTV کیمرہ لگا رہے ہیں، تو پہلے باخبر کر دیں لوگوں کو کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، تاکہ لوگ وہاں کوئی ایسا کام کرنے سے بچیں
جو آپ کو اور اس کو نقصان دینے والا ہو۔ اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں چپکے سے خفیہ طور پر کیمرہ لگا دیں اور دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کے گناہوں پر مطلع ہونے کی کوشش کریں، اس کی بھی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اگر تربیت ہی کرنی ہے تو تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بھائی رات کو لیٹ نہیں سونا، رات کو دیر تک موبائل نہیں چلانا، اگر تم نے لحاف کے اندر گھس کر موبائل چلانے کی کوشش کی تو میں کسی بھی وقت لحاف اٹھا کر دیکھ سکتا ہوں، پھر آپ کو اجازت ہے، پھر آپ اس کا لحاظ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جہاں شریعت یہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ اپنے ان بچوں کو کہ جن کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر فرض ہے، ان بچوں کی پرائیویسی کے اندر گھسیں، ان بچوں کی پرائیویٹ باتوں کے اندر گھسیں، ان بچوں کے خفیہ راز جو ہے جاننے کی کوشش کریں، تو یہ کہاں سے درست ہوگا کہ میرا پھولا بھائی کیا کر رہا ہے، امیر صاحب کیا کر رہے ہیں، پھولا صاحب کیا کر رہے ہیں، کہاں سے اجازت ہے؟ میرے عزیزو، اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ تو ہم سب لوگ اللہ سے توبہ کریں، اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلا علاج تو یہی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بھائی اللہ نے کسی کے بارے میں گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے میں کسی کے بارے میں بھی کوئی گمان نہیں کروں، چاہے وہ اچھا ہو برا، گمان ہی کرنا چھوڑ دو، اچھا ہو یا برا، کہ میں آج کے بعد کسی کے بارے میں گمان نہیں کروں گا۔ لیکن اگر نفس اور شیطان پھر بھی اس پر جو ہے پابندی لگانے سے عاجز ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ پھر اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے، جو 100% کامیاب علاج ہے، 100% کامیاب علاج ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آئے، کوئی برا خیال آئے، تو فوراً اپنے دل کو صاف کرو اور اس بندے سے معافی مانگو کہ بھائی تمہارے بارے میں مجھے یہ غلط خیال آیا ہے، اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ جب آپ 1-2 مرتبہ ایسا کر لیں گے نا، 1-2 مرتبہ جہاں آپ نے ایسا کیا، پھر نفس خود ہی دبک کر بیٹھ جائے، یار یہ تو اور زیادہ ذلیل کرا دے، یہ تو اور زیادہ ذلیل کرا دے۔ تو اللہ سے جو ہے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں کہ بھائی ہم آج سے کسی کی بدگمانی نہیں کریں گے، کسی کے راز کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ارے ضرورت کیا ہے کسی کے راز کو دیکھنے کی، کسی کی برائیوں پر مطلع ہونے کی؟ جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ جس کو یہ لت لگ جاتی ہے دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کی، دوسروں کے راز کھولنے کی اور راز جاننے کی، میرے عزیزو اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا، کبھی وہ اس کی نیند پوری نہیں ہو سکتی، کبھی وہ کھانا کھل کر نہیں کھا سکتا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنی جان کا نقصان کرے گا، نیند خراب ہو جائے گی، ہر وقت ڈپریشن کا شکار، ہر وقت دماغ میں ٹینشن کہ آدمی یار یہ ایسا ویسا، ہر وقت یہی سوچتا رہے گا، اپنا چین سکون سب برباد کر دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے ایک اچھی زندگی دے، صحت مند زندگی دے، اور اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے رکھے جو ہمارے دین کا بھی نقصان کرنے والی ہوں اور دنیا کا۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ ایسا ہی؟ بھائی دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچائے رکھے، اور اپنی کوشش بھی جاری رکھیں، جب بھی کسی کے بارے میں دل میں برا خیال آئے تو فوراً اپنے دل کو صاف کریں کہ کہیں نہیں یار وہ برائی تو میرے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ آدمی اپنی برائیوں پر مطلع ہو اور دوسرے کی اچھائیوں کو جاننے کی کوشش کرے اور اپنی برائیاں جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔